آواز نہیں کدی گلا بیٹھ رہا میرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بس اب آگے دیکھو بیان تقریر میں کروں اس کے لیے میرا گلا مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن بہت سے لوگوں کا اصرار ہے اور میرے اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اپنا سبق سنانے کی نیت سے میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ دو چار بات کہہ کے بات ختم کر دوں گا۔ آپ تمام حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائے اور جہاں کرسیاں خالی ہے وہاں بیٹھ جائے۔ کھڑے ہو کر بات پلے نہیں پڑتی، بیٹھ کر پڑتی ہے۔ کرسیاں بیچ میں بھی خالی ہے اگلی طرف، اگر چاہو تم آ کے بیٹھ سکتے ہو، اور نہ ہو تو یہاں سامنے خالی جگہ ہے۔ خاموشی کا ماحول رکھیں۔ یہ آپ حضرات آپ کا مدرسہ معارف الہدی جس کی محبت میں آپ حضرات یہاں چل کے آئے ہیں، یقیناً قابل تعریف ہے آپ حضرات کہ کس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ جب سے اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اور میرا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اور جو وقت رہ گیا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا، تب تک یہاں انشاءاللہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے، جانے کا ماحول نہیں بنائیں گے۔ اور یہ قرآن کی محفل ہے، میرے استاد محترم جن کی تپائی پر بیٹھ کر ہم نے بھی سبق پڑھا، بہت سے طلباء نے پڑھا، ہم سب کے سروں کے تاج حضرت قاری عبد الرحمن صاحب جو المہد الاسلامی مانک مئو کے بہت بڑے استادوں میں ہیں، استاد محترم حضرت مولانا محمد عرفان صاحب، قاری سعید احمد صاحب دامت برکاتہم، ہمارے رفیق قاری مولانا شاکر فرخ صاحب، مولانا عامر صاحب، ہمارے بڑے بھائی مولانا اسد صاحب، عطر حقانی ندوی صاحب، اور یہ تمام علماء، قاری عبد القادر، ان سب کی موجودگی میں دو بات چار بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک دنیا میں قرآن کریم سے افضل کتاب نہ تو کبھی آئی تھی اور نہ کبھی آئے گی، بے شک۔ اور جس نبی پر اتری اس نبی سے افضل آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک نہ تو کوئی پیغمبر آیا اور اب اس کے بعد کوئی کیسا بھی آئے گا ہی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس کے صدقے میں دنیا پیدا کی وہ نبی کتنا محترم، اور جب نبی اتنا محترم تو جن کے اوپر قرآن نازل کی اتنی محترم شخصیت کے اوپر تو بتاؤ وہ قرآن کتنا محترم، اور جب قرآن اتنا محترم تو بتاؤ یہ قرآن والے علماء صلحاء اور قرآن کے حافظ عالم مفتی یہاں موجود ہے، آپ ان کی جو زیارت کر رہے ہیں تو نہ تو آپ ثواب سے خالی، جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ خالی، اور جو یہاں قرآن کے بچے حافظ بنے، ناظرہ بنے، جن کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں اپنا نام برابر درج کرا رہے ہو اور نیکیوں سے بھر رہے ہو۔ قرآن کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بھائی قرآن جو پڑھتا ہے اللہ اسے یوں دے گا، اور قرآن پاک کا جو حافظ ہوگا وہ جنت میں جب سفارش کرے گا قیامت کے دن اور وہ کہے گا کہ یا اللہ اسے جنت میں بھیج دے، اللہ اسے بھیج دے گا، وہ کہے گا اللہ اسے بھیج دے، اللہ اسے بھیج دے گا، لیکن یاد رکھو اللہ سب کو نہیں بھیجنے کا۔ اگر قرآن کا حافظ یوں کہہ دے اللہ اسے بھی بھیج دے، یاد رکھو اللہ کیا کہنا اسے نہیں بھیجتا۔ تم کہو گے نہیں مولویوں سے تو ہم نے سنا ہے اللہ وہ جسے بھی کہہ دے گا سب کی سفارش قبول ہوگی، نہیں سب کی نہیں ہوگی۔
جو لوگ مدارسوں کی مخالفت کرتے ہیں، چوک پر کھڑے ہو کر علماء کو برائیاں کرتے ہیں، اپنی مسجد کے اماموں کی باقاعدہ طور پہ مخالفت کرتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور چوک میں آ کے امام کی خامیاں اور کمیاں تلاش کرتے ہیں، جو لوگ اپنے گاؤں کے مدرسوں، مکتبوں اور مسجد کے جو اطراف ہے اور وہاں بیٹھ کر جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، جو لوگ ان کی برائیاں کرتے ہیں، اور اگر ایک حافظ ان کے بارے میں کہے گا یا اللہ اسے جنت میں بھیج دے، اللہ بھیجنے کا نہیں کہا، نہیں اسے نہیں۔ یہ مدرسوں کا بڑا مخالف تھا، چڑھتا تھا مولویوں سے، حسد کرتا تھا علماء سے، مخالفت کرتا تھا قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی، اس لیے اس کے حق میں سفارش قبول ہو یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم آئے ہو تو یاد رکھو آپ کا سفارش میں نام آیا ہے، اس لیے کہ تم قرآن کی محبت میں آئے ہو، اور قرآن بھی کیسا، یہ تیرا بچہ جب تمہارے یہ گاؤں کے اطراف کے آس پاس کے مہمانوں، شیخ پورا، نندی، پیراغ پور، نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں، ملی پور سے آئے ہوئے آقا کے مہمانوں، یہ جب گاؤں دیہاتوں قصبوں شہروں میں جن مدرسوں میں بیٹھ کے یہ تیرا بچہ قرآن پڑھتا ہے نا، اور یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، او میرے لال اس کے نام سے پڑھ جو رحمان و رحیم ہے، او میرے بیٹے اس کے نام سے پڑھ کہ جس سے بڑا رب کوئی نہیں، او میرے لال اس کے نام سے پڑھ جس نے زمین و آسمان کو بچھایا، او میرے بیٹے اس کے نام سے پڑھ جس نے آدم کے وجود سے تجھے پیدا فرمایا، او میرے لال اس کے نام سے پڑھ جو رات دن کے نظام کو بنانے والا، آدم کو حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے بنانے والا، او میرے لال اس کے نام سے پڑھ جو محمد کا رب، آدم کا رب، عیسیٰ کا رب، موسیٰ کا رب، ابراہیم کا رب، اسحاق کا رب، او میرے بیٹے اس کے نام سے پڑھ جس نے عزیر کو 100 سال سلایا، حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے بنایا، ابراہیم کو آگ سے بچایا، او میرے بیٹے پڑھ اس کا نام پڑھ جو سب کو پیدا کرنے والا، پھر مارنے والا، اور میدان قیامت ہوگا وہ پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا، او میرے بیٹے اس کے نام سے پڑھ جس سے بڑا رب کوئی نہیں، پڑھ میرے لال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیرا بچہ تتلاتی ہوئی زبان سے بیٹھ کے مدرسے میں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا جوش آتا ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں آؤ، فرشتوں بیٹھو، فرشتوں دیکھو، فرشتوں سنو، دیکھو یہ ملی پور کی سرزمین پہ پڑھنے والا بچہ آج مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، آؤ میرے فرشتوں، اس نے مجھے رحمان و رحیم کہا، اس نے فرش پر بیٹھ کر میری تعریف کی، مجھے اچھا کہا، مجھے رحم کرنے والا کہا، آؤ میرے فرشتوں، اگر اس کے ماں باپ کا فیصلہ جہنم کا ہو نکال کے جنت کا کر دو، اس لیے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے اور وہ جہنم میں جائے، اس کے والدین جہنم میں جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، اور یہ معمولی قرآن نہیں ہے، یاد رکھو، اس کو دیکھ لو ثواب، پڑھ لو ثواب، اٹھا لو ثواب، محبت کر لو ثواب، یہ علماء آئے ان کے چہرے کو دیکھ لو ثواب، اس لیے اللہ کے قرآن سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ قرآن وہ ہے، تو رات کو اٹھا تو اس سے جب بات کرے گا، دن کو اٹھا جب بات کرے گا، مجھ جیسے نالائق کے پاس آپ آئے 12 بجے کے بعد، بھائی اب تو محمد مہتاب سو گیا، اب ملاقات نہیں کرے گا، رب کے قرآن کو 12 بجے کے بعد اٹھا پڑھنا شروع کر، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تجھے نیکیاں دینا شروع کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ قرآن کیا ہے؟
قرآن وہ ہے کہ جس نے صدیق اکبر جیسے انسان بنا دیے، قرآن وہ ہے کہ جس نے حضرت عمر فاروق جیسے صحابی تیار کر دیے، قرآن وہ ہے کہ جس نے عثمان غنی جیسا صحابی بنا دیا، قرآن وہ ہے کہ جس نے حضرت علی جیسا شیر بنا دیا، قرآن وہ ہے کہ جس نے حضرت بلال حبشی جیسے صحابہ بنائے جنہوں نے مرنا منظور کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑنا منظور نہیں کیا، قرآن وہ ہے کہ جس کی زندگی میں آتا ہے اس کی دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے جڑو اور اللہ کے قرآن سے محبت کرو اور پھر دیکھو اللہ تیرے گھر میں برکت دیتا کہ نہیں دیتا۔ اجی مولوی صاحب جی دعا کر دو یا ایسا تعویذ بنا دو میری دکان نہیں چلتی دکان چل جاوے، مکان میں برکت نہیں مکان میں برکت ہو جاوے، گھر میں لڑائی جھگڑے کلیش رہتی ہے، ایسا تعویذ ہو کہ گھر کی کلیش ختم ہو جاوے۔ او مسلمان یوں تو بتا تیرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اس پہ گرد لگ گیا، یوں بتا تو نے کب پڑھا تھا؟ مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 4 ہو گئے، 6 ہو گئے، سال بھر ہو گیا، قرآن اٹھا کے نہیں دیکھا۔ موبائل کو تو صبح اٹھاتا ہے، نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، لیکن سب سے پہلے موبائل اٹھائے گا، چیک کرے گا واٹس ایپ پہ کیا کہا، فیس بک پہ دوستوں نے کیا کہا، میسیجوں کو چیک کرتا ہے، ان کے جواب دیتا ہے، رات کو سوتا ہے، رات کو سوتے سوتے تیرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اس میں گانے دیکھتا ہے، ناٹک دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے۔ او اللہ کے بندے یوں تو بتا تیرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور قرآن کا جلد بیکار ہو گئی، قرآن رکھا ہوا تیرے گھر کے اندر گرد چڑھ گیا لیکن تو نے اسے اٹھا کے نہیں دیکھا، بتا تیرے کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی، بتا تیرے کاروبار کے اندر رحمت کہاں سے آئے گی، بتا تیرے کاروبار کہاں سے چلیں گے، بتا تیرے گھر کی بیماریاں کیسے جائیں گی؟ اللہ کے قرآن کو تو نے چھوڑ دیا۔ یاد رکھ اگر تو قرآن سے دوستی نہیں کر سکتا یہ موبائل تیرا دوست نہیں ہو سکتا، برباد کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے، لیکن قرآن پاک ہے جو دنیا کو بھی آباد کرے گا اور تیری آخرت کو بھی کامیاب کرے گا۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، راتوں کی تنہائی ہے اور بیٹھے ہوئے رات کی تنہائی میں گشت کر رہے جنگلوں میں، انہوں نے دیکھا حضرت عمر نے اپنے منہ پہ کپڑا لپیٹ رکھا ہے، حضرت مولانا احسان محسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت جناب قاری احسان محسن صاحب زندہ باد بولیے، جناب قاری احسان محسن صاحب، جناب مولانا عرفان صاحب، جناب قاری محمد سعید احمد صاحب، جناب قاری محمد یوسف صاحب، جناب مولانا شاکر فروخ صاحب، جناب مولانا اطہر حقان قاری اطہر حقانی صاحب، جناب قاری احسان محسن صاحب، یہ مجمع عام ملی پور کی عوام، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات۔ اس قرآن نے کیسے شخص پیدا کیے؟ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، تنہائی کا وقت ہے، انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں سرائے کے باہر ایک آدمی سر پکڑے بیٹھا ہے، گاؤں کا بدو تھا۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے، اب اسے نہیں پتا گاؤں کے بدو کو کہ یہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر نے جا کہا بھائی کیا بات ہے؟ اور یہ اندر سے عورت
کا جان کر یہ میری بیوی ہے، اس سے تھی بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا راستے ہی میں سرائے میں بالکل پڑ یہاں آرام کرنے لگے. اب یہ کرنا رہی ہے دایا کوئی نہیں، ہم کسی کو جانتے نہیں، بتا دایا کہاں سے لے کر آؤ. حضرت عمر نے کہا اچھا 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 یہ بات ہے. واپس گئی گھر، اپنی بیوی کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، فرمایا بیوی تو سو رہی ہے اور ایک اللہ کی بندی جنگل میں رو رہی ہے، بتا میدان قیامت ہوگا اللہ سوال کر لے. عمر کی بیوی سوتی تھی اور ایک اللہ کی بندی جنگل میں درد دل سے روتی تھی، اللہ کو کیا جواب دے گی. حضرت عمر کی بیوی نے کہا مجھے نہیں پتا تھا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے، چلو میں چلتی. آگے آگے عمر ہے، پیچھے پیچھے بیوی جا رہی ہے. دیکھو دیکھو کون جا رہا ہے کہ جس کو اسلام میں آنے کے بعد اسلام کو طاقت قوت نصیب ہوئی، وہ شخص چلتا ہوا جا رہا ہے جسے دیکھ کے شیطان ڈرتا ہے. جو اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے کہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ گھبراتے. حضرت عمر نے جا کے جنگل میں کہا اس قوم کے بندوں کو، لے بھائی میرے لیے دائی لے کے آ گیا، اب اسے اندر جانے کی اجازت دے دو. خود اس کی برابر نہ بیٹھ. چند لمحے گزرے تھے، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی امیر المومنین حضرت عمر، یہ جو گاؤں کا بدو تمہارا دوست ہے نا، اسے خوشخبری سنا دو، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اب وہ تو بھول گیا کہ لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی. جب اس نے سنا عمر، یہ حضرت عمر ہے، اب یا تو برابر بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، شادی میں ہاتھ مارتا اور سنا بھائی چوکیدار تیرا کام کیسا چلتا ہے اور بتا تیرا مسئلہ کیسا چل رہا ہے. جب اس نے سنا حضرت عمر، اب بھول گیا لڑکا ہوا کہ لڑکی ہوئی، یا تو برابر میں تھا یا نیچے فوراً کہنے لگا جی مجھے کیا پتا، مجھے نہیں پتا، آپ وقت کے بادشاہ ہو، مجھے معلوم نہیں تھا، آپ امیر المومنین ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو چوکیدار کہا، میری بہت بڑی غلطی ہے، اجی مجھے معاف کر دو، سزا مت دیجیے. حضرت عمر نے اس کو پیروں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور یہ کہا او میرے پیارے، تو مجھے چوکیدار کہنے کی وجہ سے ڈر گیا، ارے میرا نبی تو مجھے امت کا چوکیدار ہی بنا کے گیا ہے. یہ تھے نعرہ تکبیر، شان عمر فاروق، شان عمر فاروق، شان صدیق اکبر، صحابہ اکرام، علماء اکرام، یہ مجمع عام، یہ تھے اللہ کے قرآن سے بنے ہوئے انسان. حضرت عمر چلے ہوئے جا رہے، ایک بڑھیا بیٹی، رات کا ٹائم ہے، اسے نہیں پتا بڑھیا تو عمر ہے، کیوں بیٹھی سر پکڑے. حضرت عمر نے کہا بڑی بھی کیا ہوا؟ فرمایا چل چل اپنا کام کر. فرمایا بتا تو دے ٹینشن کائے میں ہے. فرمایا تو اپنا کام کر.
اس لیے کہ میدان قیامت ہوگا، اللہ پوچھے گا عمر کیا کر کے آیا؟ کہوں گا یا اللہ ایک بڑھیا ناراض تھی اسے منا کر آیا۔ یہ قرآن کے ساتھ ہے، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھائیں۔ زور سے بولو انشاءاللہ اللہ کا قرآن سکھائیں گے۔ یہ لوگ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ جی آپ کچھ بولو، آپ تقریر کرو، ہم تو آپ کو سنانا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے آپ کی تقریر سننی ہمیں، تو اس لیے میں نے دو چار بات محبت میں کہہ دی، ورنہ میں تو میزبان ہوں، مہمانوں کی موجودگی میں مہمان بھی کہیں گے اچھا ہے آدمی یار، ہمیں بلا کے بٹھا دیا، خود تقریر کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے، ہے نا۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ ہم سب کے بڑے حضرت مولانا احسان محسن صاحب بھی تشریف لا چکے۔ میرے بیان تو آپ یہاں باہرہا ملی پور میں سنتے رہتے ہو، اور سچی بات یہ ہے ملی پور کے لوگ، علاقے کے لوگ، اطراف کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں۔ جہاں بھی کہیں چلا جاؤں بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آپ کی عمر درازی نصیب کرے، اللہ خوب ساری برکت دے۔ اچھا، اللہ خوب ساری برکت نصیب کرے۔ ایک منٹ کے لیے اللہ خوب ساری برکت نصیب کرے آپ حضرات کو۔ آپ نے بہت ہی اچھا پروگرام سجایا، ہماری کرسیاں کم پڑ گئی، نیچے بیٹھنا کم پڑ گیا، اور اتنے سارا مجمع آیا۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان مند ہوں۔ آپ اس قدر محبت اپنے اس مدرسے سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تمہیں خوب خوب برکتیں نصیب کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب کرے۔ ایک صاحب کے کچھ فرمائش تھی، وہ اشعار پڑھ کے میں بیان میں پڑھ دیتا ہوں انہیں، کبھی کبھی سنا ہوگا اس نے، اسے پڑھ کے انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سنیں، نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنی چاہیے، اور سیرت کے پر میں نے بیان کیا تھا تو میں نے پڑھے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی سے سچی محبت نصیب کرے۔ آپ سنیں آپ حضرات، آپ نے سنا ہوگا، ابھی انہوں نے بھی کہا نبی سے محبت ہم سب کو ہے کہ نہیں، تو وہ شاعر کیا کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، دبائے دب نہیں سکتی، مٹائے مٹ نہیں سکتی، تھمائے تھم نہیں سکتی، یہ راتوں کو جگاتی ہے، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، یہ چہرے پر چمکتی ہے، یہ لہجے میں مہکتی ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے، تو اے لوگو محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے، مگر یہ سب اگر سچ ہے، تو اے لوگو محمد سے تمہیں کیسی محبت ہے، نہ چہرے پر چمکتی ہے یہ داڑیاں، نہ چہرے پر چمکتی ہے، نہ لہجے میں مہکتی ہے، نہ راتوں کو جگاتی ہے، نہ آنکھوں کو رلاتی ہے، تمہیں آقا مدنی سے بھلا کیسی محبت ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، خوب ساری برکت تمہیں نصیب کرے۔ اچھا بس نہ تو کوئی تشکیل ہوگی کہ 10,000 کون دے گا، 50 کون دے گا، 1,00,000 کون دے گا، کچھ بھی نہیں۔ چند منٹ، 2-4 منٹ کے لیے میں کہوں گا جنہوں نے دے دیا انہیں، اور جو دیں گے انہیں۔ آپ حضرات چونکہ تشکیل کر کے جو سن 2015 میں کی تھی وہ ابھی تک رجسٹر کے میں لکھے ہوئے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ خوشی کا 1 روپیہ بہتر ہے ان 10,000 سے۔ تو بہرحال 1 منٹ کے لیے میں نام بول دیتا ہوں، اسے بھول جاؤں گا میں۔ یہ 1500 روپے تو ابھی ہمارے فرقان بھائی ہے، انہوں نے دیے، اور یہ ہمارے سڑھولی کے رہنے والے پٹھان پورے کی طرف رہتے ہیں، نام ذہن میں نہیں، 500 انہوں نے دیے، عرفان صاحب اللہ قبول فرمائے، اور یہ ہمارے دودھ والے جو گھاس مشین والے ہیں اسامہ کے ابا 500 روپے انہوں نے دیے، اللہ قبول فرمائے، اور یہ ہمارے نسیم صاحب ملی پور اڈے کے رہنے والے 1,000 روپے انہوں نے ابھی دیے، اللہ قبول فرمائے، اور یہ ہمارے 1 2 3 4 ان کا
ہوا کیا نام ہے عبد الستار ان کا لڑکا ہے شیخ پورے کے رہنے والے 2000 روپے انہوں نے دیے ہمارے ممتاز خان صاحب بندے کی بستی کے 500 روپے انہوں نے دیے اور یہ ہمارے عبد الغفور بھائی کے بھائی مرحوم کے 500 روپے انہوں نے دیے اللہ قبول فرمائے یہ بندے کی مسجد کے 1 2 3 5 ہونے چاہیے تھے پردھان یہ 3000 روپے